السلام علیکم ناظرین، پاپولر رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کے ساتھ زوبیہ شفیق، اور میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں مذہبی اسکالر علامہ محمد ارشاد نعیمی نقشبندی صاحب، اور ان کے ساتھ نعت خواں موجود ہیں، ایک کیوٹ سا چھوٹا سا بچہ ہمارے ساتھ موجود ہے محمد فہد مصطفیٰ، جو کہ ایک ماشاءاللہ نعت خواں ہیں اور ان کی بہت خوبصورت آواز ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام اور آج کے پروگرام کا ٹاپک جو ہے وہ روزے کی اہمیت کے حوالے سے ہیں۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم روزے کی اہمیت کے حوالے سے ان سے کوشچننگ بھی کریں گے اور ان سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان۔ ریان وہ دروازہ ہے جس میں سے صرف روزے دار داخل ہو سکتے ہیں۔ روزے دار جب اس دروازے میں سے داخل ہوں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، یعنی کہ وہ صرف روزے داروں کے لیے ہے۔ تو روزے کی اہمیت، روزے کے جو ہے وہ تو روزے کی اہمیت یہ ہے۔ رمضان المبارک میں کہ جب ذکر آتا ہے، جب رمضان المبارک کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چینجنگز آتی ہیں ہمارے ماحول میں، ہمارے ارد گرد میں ذکر و اذکار بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، لوگوں تک کو بہت زیادہ چیزیں تقسیم کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اور جب رمضان کا ذکر آتا ہے تو ایک چیز مفتی صاحب ہوتی ہے کہ ہم اخروی چیز کو دیکھتے ہیں کہ آخرت میں اس کا فائدہ ہوگا۔ بہت ساری جگہوں پہ یہ چیز ہوتا ہے کہ آخرت میں، یہ آخرت کے لیے میں کر رہا ہوں، جبکہ مجھے یہ جو چیز، میرا جو ناقص سا علم کہتا ہے کہ دنیا میں اس کا فائدہ پہلے ہوتا ہے۔ جیسے کہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، تو کیا ہوا کہ ان کے دروازے پر ایک فقیر آیا۔ اس فقیر نے صدا لگائی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت امام حسنین سے کہ اپنی امی سے پوچھو کہ کچھ ہے گھر میں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 6 درہم ہیں میرے پاس۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ 6 درہم مجھے دے دو۔ انہوں نے وہ فقیر کو 6 درہم دے دیے اور باہر نکل گئے۔ جب وہ باہر نکلے تو باہر ایک اونٹ والا تھا، تو انہوں نے کہا اے علی، اونٹ خریدو گے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں خریدوں گا، لیکن اس کے پیسے تمہیں میں شام میں دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 120 درہم کا ہے، خرید لو۔ آپ نے وہ اونٹ خریدا، اور وہ اونٹ خرید کے تھوڑا سا آگے گئے تو ایک بندہ آپ سے مخاطب ہوا، اے علی، اس اونٹ کو بیچو گے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں بیچوں گا۔ تو انہوں نے کہا کتنے کا بیچو گے؟ آپ نے فرمایا کہ 180 درہم کا بیچوں گا۔ اس بندے نے 180 درہم دیے۔ آپ واپس آئے، آ کر اس جس سے اونٹ خریدا تھا 120 درہم اس کو دیے، اور 60 درہم اپنے پاس لے کر گھر میں آئے، اور حضرت امام حسین کو کہا کہ حسین جا، یہ اپنی اماں کو 60 درہم دے دے، اور یہ بھی کہے کہ اللہ کبھی قرض نہیں رکھتا۔ تو یہ تو دنیا میں جو آپ دیتے ہو وہ 10 گنا دنیا میں آپ کو ملتا ہے۔ یہ ہم بلکہ اگر ہم یہ سوچ کے دینا شروع کریں، ہم پیسے رکھ رہے ہوتے ہیں، جوڑ رہے ہوتے ہیں، اگر ہم یہ سوچ کے دینا شروع کریں کہ یہ جو ہمارے پاس ہے دیں گے ہمیں واپس ریٹرن آنا ہی آنا ہے، تو یہ بہت اچھی چیز نہیں ہوگی کہ ہم وہ ایک قیامت کا، ایک آخرت کا ہم رکھ کے وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم دنیا کا بھی تو ساتھ میں رکھیں۔ تو رمضان کے مبارک مہینے میں روزے کی اہمیت کے حوالے سے جو ہے وہ ہم چیزیں ساتھ ساتھ لے کر کوٹ چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ روزے کی اہمیت ہے کیا؟ اگر ہم روزے کی بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری فضیلتیں، برکات ہیں، لیکن سنت کی پیروکاری میں روزے کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی اہمیت کے بارے میں قرآن کریم کے اندر فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس رمضان المبارک کے ماہ مقدس میں نے قرآن نازل کیا جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے کی اہمیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کے اندر قرآن کریم کو نازل فرمایا
جہاں بہت سارے اور واقعات ہیں، لیکن سب سے انوکھا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ ملا وہ کلام الہی کی صورت میں، اور ہمارے لیے جو ہے وہ ایک دستور العمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اس حوالے سے جو ہے وہ روزے کی بڑی اہمیت ہے، ماہ مقدس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اس ماہ مقدس کے اندر مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تجارت شروع کرتے ہیں، اور اس تجارت کا جو اجر و ثواب ہے وہ آپ نے بتایا کہ 10 گنا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے، یعنی اللہ تعالیٰ جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اس کو اپنے لیے قرض حسنہ جو ہے وہ فرما رہا ہے۔ تو جس کا مطلب یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایک انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور دیا بھی مال اللہ نے ہے، تو اللہ اس کو جو ہے وہ اپنے لیے قرض کے طور پر، اس کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ موجودہ جو صورتحال جا رہی ہے اس وقت، جو لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو چکے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے اشیاء خورد و نوش کی بڑی کمی ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ ہمیں اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی طرف بھی دھیان کرنا ہوگا، اور بالخصوص یہ ماہ مقدس موانست اور الفت کا مہینہ ہے۔ اس حوالے سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ کریم نے ایک صاحب استطاعت شخص کو بھوکا رکھ کے دوسرے کی بھوک کا احساس دلایا۔ اس حوالے سے یہ بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے کہ کس طریقے کے ساتھ ایک پیاسا اور بھوکا جب اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے تو اس کو دوسرے کا احساس ہوتا ہے، اور وہ دوسروں کے لیے اس کے لیے کوشش کرتا ہے کہ وہ دوسروں کو کھانے کی چیزیں پہنچائے، پینے کی چیزیں پہنچائے، دوسروں کے غم کا احساس کرے۔ تو اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا جو ہے وہ صدقات و خیرات کی بھی بڑی تاکید فرمائی ہے، اور سب سے جو اعزاز ہے مسلمانوں کے لیے وہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور یہ تھا قرآن کریم کی حد تک۔ اور جہاں تک حدیث مبارکہ کا تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات کو بیڑیاں ڈال کر باندھ دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے کسی کو بند نہیں کیا جاتا۔ اور ایک منادی پکارتا ہے، اے طالب خیر آگے بڑھو، اے شر کے متلاشی باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور یہ رمضان المبارک کی ہر رات یہ عمل دہرایا جاتا ہے۔ تو یہ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے کہ ہر رات رمضان المبارک کی پہلی رات سے لے کر آخری رات تک جو ہے وہ لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے، اور پورے رمضان میں جتنے لوگ آزاد ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھر آخری رات کو ان سب کو کاؤنٹ کر کے اتنے لوگ لیلۃ الجائزہ میں جو ہے وہ آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جہاں موانست کا مہینہ ہے، الفت اور محبت کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے انعام و اکرام کا بھی مہینہ ہے۔ اچھا مولانا صاحب، جہاں پہ رمضان المبارک کی فضیلت کی بات ہوتی ہے تو رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے 3 پارٹس میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلا عشرہ، عشرہ رحمت۔ تو آج ہم اسی کے حوالے سے آپ سے تھوڑی سی رہنمائی لیں گے کہ عشرہ رحمت میں زیادہ سے زیادہ کیا چیزیں کرنی چاہیے، کون سی دعا کو زیادہ کرنا چاہیے، وہ آپ اس کے حوالے سے مجھے کچھ بتائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رمضان المبارک کے پہلے عشرے کو رحمت کا عشرہ قرار دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو دعا سکھائی وہ ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے وہ سکھائی گئی، اور تعلیم امت کے طور پر آگے یہی دعا چلتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں یہ چونکہ رحمت کا عشرہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا رحم ہی مانگا جائے،
اس کے علاوہ ہمیں رمضان المبارک شروع ہوتے ہی درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شایان شان جو ہے وہ فرماتا ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی درود پاک پڑھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم مومنوں کو بھی ہے۔ مومنوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود سلام کی کثرت کریں، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے آتا ہے کہ اگر آپ زیادہ وقت درود پڑھنے میں گزارتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ آپ کوئی دعا نہیں کر سکتے، تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بن مانگے عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں پورے رمضان المبارک میں، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال وہ تو علیم بنا بذات مانگے، الصدور ہے، بالکل۔ اللہ کی ذات علیم بذات الصدور ہے، آپ پر ہاتھ اٹھا ہمارے دو، جی دلوں کے بید جانتا ہے۔ بالکل۔ اور ویسے بھی ہمیں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے ایک اور دعا بھی جو ہے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا معین، ہمیں اللہ تعالیٰ سے آسانی مانگنی چاہیے۔ موجودہ حالات جس طرح جا رہے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اکڑنا نہیں، رحمت کا عشرہ ہے، تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ سر سجدے میں رکھ کر عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا ہے۔ ویسے بھی انسان جو ہے وہ بھوک سے جو ہے وہ کمزوری محسوس کرتا ہے اور وہ جھکا ہی رہتا ہے، اور روزے کا ایک فلسفہ بھی یہی ہے کہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اور پرہیزگاری تب ہی انسان پر جو ہے وہ نظر آتی ہے جب وہ عاجزی اور انکساری کرے گا اور رجوع اللہ کی طرف کرے گا۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، ہم وقتاً فوقتاً جو ہے ساتھ ساتھ آپ سے رہنمائی لیتے رہیں گے اور آپ کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ رکھیں گے، لیکن آپ کے ساتھ موجود ہیں محمد فہد مصطفیٰ، جو کہ ایک بہت ہی ماشاءاللہ پیارے سے نعت خواں ہیں۔ تو سب سے پہلے محمد فہد مصطفیٰ یہ بتاؤ کہ آپ نے نعت کہاں سے سیکھی؟ جی، میرے استاد محترم الحاج پیر سید آصف علی ظہوری صاحب، ان کی اکیڈمی تھی صدر، تو میرے والد صاحب کے بہت اچھے دوست تھے، تو انہوں نے مجھے الحاج پیر سید آصف علی ظہوری کے پاس نعت سیکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ اچھا، تو آج ہمیں آپ کون سی نعت سناؤ گے؟ میں حدود تیر سدرا سے آپ کو نعت سناؤں گا اور پھر بات کروں گا۔ حدود تیر سدرا، حدود تیر سدرا، حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا، کہاں ہے عرش مولا، حضور جانتے ہیں۔ میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے، میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے، میرے سفر کا ارادہ، میرے سفر کا ارادہ، حضور جانتے ہیں۔ خدا نے اس لیے قسم انہیں بنایا
जानते हैं। مولانا صاحب رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے، تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ شرعی طور پہ کون سے لوگ ہیں جو روزہ نہ رکھیں، ان کو معافی ہے اور اس کی تلافی کیا ہے؟ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اللہ فرماتا ہے جو تم میں سے کوئی مریض ہو یا مسافر ہو وہ دوسرے دنوں کو گن لے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو رخصت ملی ہے کہ جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو ہے مثلا ایسا شخص جو جہاد پر ہے، یعنی وہ دشمن کے سامنے برسر پیکار ہے اور اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اسلام کو یا اسلامی ملک کی سرحدوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا شخص جو شیخ فانی ہے، کمزور یعنی بزرگ، لیکن ان کا ایمان اعتقاد اتنا ہے وہ روزہ چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر جو ہے وہ ان کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے نہیں تو آپ کی صحت کو خطرہ ہے، وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک شرعی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے اقرا، یعنی مجبور انسان جس کو گن پوائنٹ پر روزہ چھڑایا جاتا ہے کہ آپ روزہ توڑیں، ایسا مسئلہ بھی پیش ہو سکتا ہے، دشمنی جو ہے وہ ہو سکتی ہے کسی بھی صورت میں، تو اس کے لیے بھی روزہ چھوڑنا۔ تو یہ جو آپ کا سوال ہے کہ اب اس کا جو ہے وہ ازالہ کیا ہے، جن لوگوں کو شرعی طور پر روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے ان کے لیے تو روزے کا بدلہ ہے کہ وہ روزے کی قضا کریں گے، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتے، ان کے لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر وہ ساری زندگی ایک روزے کے بدلے بھی روزہ رکھتے رہیں تو اس ایک روزے کو اجر کو نہیں پا سکتے۔ جو فرض روزے کا اجر ہے جس کی جزا اللہ نے عطا کرنی ہے وہ کتنی ہے واللہ عالم، وہ اللہ جانتا ہے، لیکن جو حدیث مبارکہ میں ہمیں صراحت ملتی ہے، وضاحت ملتی ہے، وہ یہ کہ ایک شخص جان بوجھ کر جو روزہ ترک کرتا ہے اور ساری زندگی پھر وہ اس کے روزے رکھتا رہے اس اجر کو پا نہیں سکتا۔ اچھا مولانا صاحب یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ ایک بندہ ہے وہ اس نے روزہ نہیں رکھا، اس نے آج کا روزہ چھوڑ دیا، لیکن شام جیسے افطار ہوتی ہے تو اس کو خیال آتا ہے یہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا، مجھے روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، وہ توبہ کرتا ہے، تو وہ جو روزہ اس نے چھوڑا وہ کس طریقے سے وہ کمپلیٹ کر سکتا ہے؟ اس کا جب ایک شخص جو ہے وہ روزہ رکھتا ہی نہیں اور اس کے بدلے اس کو دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا، لیکن اگر روزہ رکھ کر وہ استہزاء کرتا ہے یا اس کو ہلکا جانتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا اسلام نے جو سلوشن دیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اگر وہ ارکان اسلام میں سے اس ارکان کو ہلکا جانتا ہے تو نعوذ باللہ من ذالک وہ دائرہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ اپنا خوف ڈر عطا کیا ہے اور وہ جو ہے اس کو احساس ہو جاتا ہے موجودہ صورتحال میں، وہ دیکھتا ہے کہ زندگی ایک فانی چیز ہے، تو اس صورت میں اس کو روزے کی قضا کرنا ہو۔ ٹھیک۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کے فرضی روزے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ سال کے دوسرے مہینوں میں بھی ہم روزے رکھتے ہیں، تو روزے کی اقسام کتنی ہیں اور جو نفلی جو روزے ہیں ان کا ثواب کیا ہے؟ جی رمضان المبارک کا روزہ جو ہے یہ تو فرض روزہ ہے، اور جو فقہائے کرام نے روزے کی اقسام بیان کیے ہیں وہ 6 اقسام ہیں، 6 اقسام ہیں، اور سب سے پہلا جو ہے اس میں سے جو ہے وہ فرض روزہ ہے، فرض روزہ ہے، اور اس کے بعد کسی صورت چھوڑ نہیں سکتے، اور اس کے بعد واجب روزہ ہے، اور اس کے بعد سنت ہے، پھر مستحب ہے، پھر نفل ہے، اور پھر مکروہ روزہ ہے۔ یہ تھوڑا اگر آپ بتا دیں کہ واجب روزہ میں بتاتا ہوں کہ فرض روزہ تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے فرض کر دیا گیا، رمضان المبارک کے روزے ہیں، اور واجب روزہ وہ ہے جو آپ نے فرض روزہ کسی عذر کی وجہ سے توڑ دیا
آپ کے اوپر یا نفلی روزہ رکھا تھا وہ توڑ دیا، جی یا پھر آپ نے نظر مانی ہے، تو اس صورت میں جو ہے آپ کی نظر پوری کرنے کے لیے وہ روزہ آپ کے لیے واجب ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ سنت روزہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 9ویں محرم اور 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم الاثنین کے بارے میں سوال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میری ولادت ہوئی ہے، تو وہ روزہ بھی سنت کہلائے گا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ نفل روزے عام دنوں میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے ایام بید، یعنی وہ دن جن میں چاند روشن ہوتا ہے، وہ 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ کو جو ہے وہ روزے وہ نفل روزے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح مکروہ جو ہے وہ ایام تشریق اور عید کے دنوں میں جو ہے وہ روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اور اسی طرح نوروز اور مہر جان، یہ ایک 2 خاص ٹرم ہیں، ان دنوں کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے، ان دنوں کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو کل یہ جو چیزیں جی، ایک ہے نیروز اور مہر جان، یہ ایک جو بہار سے ہے اور ایک سردیوں کے متعلق ہے، فقہ کے اندر ایک ٹرم استعمال ہوئی ہے، تو اس میں جو ہے یہ ان کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک بندہ ہے خود روزے نہیں رکھتا، وہ کسی بھی وجہ سے وہ کسی اور کو روزے رکھوا رہا ہے، تو اسلام میں شرعی طور پہ اس کا کیا بیان کیا گیا ہے اس کے بارے میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر جو روزہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے، ان میں سے ایک شخص ہے وہ ہے مریض۔ جو شخص بیمار ہو اور اسے ایک حاذق ماہر ڈاکٹر یہ اجازت دے دے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھنے سے آپ کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو اسلام نے حدیث مبارکہ میں ایسے شخص کو روزہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے لیے پھر 2 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت ہے کہ وہ شخص صحتیاب ہو کر اس روزے کی قضا کرے گا، اور دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ وہ شخص صحتیاب ہی نہیں ہوتا، تو اس صورت میں جو ہے وہ اس پر روزے کا کفارہ واجب ہے۔ اور کفارہ کیا ہے کہ وہ 2 وقت کا مساکین کو کھانا کھلانا، چاہے وہ مختلف لوگوں کو کھلائے یا ایک ہی شخص کو جو ہے وہ 2 وقت کا، یعنی سحری افطاری۔ اور اس میں چونکہ سحری افطاری کے معاملات جو کچھ لوگوں کے لیے مشقت بن جاتی ہے، مشکل ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں وہ اکٹھا کر کے جتنا روزے کا فطرہ بنتا ہے وہ ایک روزے کا ادا کرے گا اور وہ کسی ایسے غریب شخص کو دے گا۔ لیکن یہ بات میں ضروری سمجھتا ہوں اس میں وضاحت، کہ کچھ لوگ آرٹیفیشل طور پر رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی انہیں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، یعنی میں وضاحت کر دوں کہ آرٹیفیشل بیمار بن جاتے ہیں، تو ان کے لیے میری گزارش ہے ان کے لیے میری گزارش ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ڈائبیٹک ہونے کے باوجود، یعنی شوگر میں مبتلا ہونے کے باوجود وہ روزہ رکھتے ہیں، بی پی بلڈ پریشر ہونے کے باوجود وہ روزہ رکھتے ہیں، اور ڈاکٹر ان کو یہ تجویز بھی کرتے ہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہمت کی دعا مانگتے ہیں اور وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو میری تمام احباب سے یہ گزارش ہوگی کہ وہ اللہ سے جو ہے ہمیشہ صحت کی سلامتی اور ایمان کی سلامتی مانگیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو یہ ماہ مقدس ہمیں انعام کے طور پر دیا گیا ہے، ہم اس کی قدر کر کے دنیا اور آخرت میں سرخرو۔ اور وہ آپ کی بات سے ایک مجھے کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے اس ٹائم پہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ڈفرینٹ، ان کو بیماری جو نہیں بھی ہوتی وہ ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہے اور جو اسپیشلی اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ وہ کام کرتے ہو تو اس سے آپ کو نقصان پہنچے گا؟ لیکن وہ سوچتے ہی نہیں ہیں اس چیز کو، سمجھتے نہیں ہیں۔ بالکل، میں اس میں گزارش کروں کہ یہ ہماری لا علمی ہے کہ جہالت کی بنا پر ہم ایسا سوچ لیتے ہیں، ورنہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کو جو
اخروی زندگی ہے وہ دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دیتا ہے اور اس کی زیادہ فکر کرتا ہے. چونکہ ہم جو ہے وہ دنیا میں عیش و عشرت اور دنیا کی چاشنی، دنیا کی لذت میں کھو چکے ہیں، اس لیے یہ وقتی طور پر ہم جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے. اگر ہمیں اس بات کا علم ہو جائے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کے لیے کتنا کچھ تیار کر رکھا ہے، تو پھر شاید ہی کوئی شخص ہو کہ جو ہے وہ روزہ ترک کرے. اور پھر اگر ہم جو ہے وہ روزے کی اہمیت و فضیلت سے واقف ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا کیا انعامات رکھے ہیں. حدیث مبارکہ کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو اللہ نے عطا نہیں کی، وہ صرف حضور کی امت کا خاصہ ہے. سبحان اللہ. نمبر 1 پر جو ہے وہ یہ ہے نظر رحمت، کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے اللہ تبارک و تعالی حضور کی امت کے روزہ داروں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف نظر رحمت ہو جائے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے کہ فرشتے رات دن روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور آپ ذرا اندازہ لگائیں، ہم عام لوگوں سے دعا کے لیے کہتے ہیں، اور وہ اللہ کی نورانی مخلوق جو خود بخود حضور کی امتیوں کے لیے دعا کرتی ہے. اور تیسری چیز کہ جنت کو حکم ہو جاتا ہے کہ وہ حضور کے امتی کے لیے جو ہے وہ سج جائے، آراستہ ہو جائے. یعنی جو روزے دار ہیں ان کے لیے جنت کو آراستہ ہونے کا حکم دیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آخری رات وہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے، سب لوگوں کی جو ہے وہ مغفرت کر دی جاتی ہے. تو یہ انعامات اگر روزے داروں کو معلوم ہو جائیں تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ روزہ چھوڑ دے. جی اب ہم محمد فہد سے کہیں گے کہ وہ ہمیں ایک اور نعت سنائیں. تو محمد فہد کون سی نعت سناؤ گے اب ہمیں؟ میں آپ کو نعت حشر میں خود کو جو دیکھوں گا وہ جی سناؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. آپ نے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ نے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اور اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا. اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا. لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا. لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا. اپنے نہ سنبھالا
ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز، اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت جو ہے وہ نعت مبارکہ آپ نے سنائی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں مولانا صاحب، اور آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اگر آپ بھی خواہش مند ہیں، آپ کی آواز میں بھی وہ جادو ہے، آپ بھی نعت پڑھنا چاہتے ہیں، ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو پروگرام کا حصہ بننے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شامل ہو جائیں پاپولر اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔